بقیہ کو ہم بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ حضرات مومنین، یہ سال سن 2020 عیسوی مطابق 1441 ہجری ہے، اور اس مہینے کی ماہ شوال کی 8 تاریخ کو انہدام جنت البقیع ہے۔ آج سے 94 سال پہلے، یعنی 94 ایئرس پہلے، شوال المکرم سن 1344 ہجری مطابق 21 اپریل 1926 عیسوی بروز بدھ مدینہ منورہ کے جنت البقیع کے مزارات کو وہابی دہشت گردوں نے منہدم کر دیا تھا۔ وہابیت کا بانی محمد بن عبد الوہاب تھا، جس کے باپ کا نام عبد الوہاب بہت مشہور ہے، لیکن عبد الوہاب نے اپنے بیٹے محمد کو اس کے باطل نظریات کی وجہ سے آگ بھی کر دیا تھا اور گھر سے نکال بھی دیا تھا۔ وہابیوں کا مسلک صرف مسلک توحید ہے۔ ان کے ہاں کسی بھی چیز کا احترام اور تعظیم، حتیٰ کہ روضہ رسول کو چومنا بھی بدعت اور حرام ہے۔ جبکہ سورہ مبارکہ حج قرآن مجید کا سورہ نمبر 22 اس کی آیت نمبر 23 یعنی 23 میں ارشاد پروردگار ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی مفہوم آیت یہ ہے کہ جو بھی شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے اور تعظیم کرتا ہے، تو یہ شاعر اللہ کا احترام اور تعظیم کرنا اس انسان کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ یاد رکھیں کہ جنت البقیع کے مزارات مقدسہ بھی شاعر اللہ ہیں، مگر جنت البقیع دنیا کا وہ واحد قبرستان ہے کہ جہاں حکومت سعودیہ پولیس کو اس لیے تنخواہ دیتی ہے تاکہ یہ پولیس ہمارے معصومین کی قبروں کو، مومنین کو بوسہ نہ لینے دے۔ وہابی دہشت گروہ نے ہمارے معصومین کے مزارات مقدسہ کو اس لیے ڈھا دیا تھا تاکہ یادیں مٹ جائیں، مگر عرب کا مشہور شاعر کہتا ہے ارادوا لیخونہ عداوۃ فطیب التراب دل علی القبر، یعنی دشمنوں نے عداوت کی وجہ سے معصومین کے مزارات کو منہدم کر دیا، مگر ان معصومین کے قبر کی مٹی کی خوشبو ان کی قبر کا پتہ بتانے کے لیے کافی ہے۔ یہ واضح رہے کہ بقیع لغت میں زمین کے اونچے اور ممتاز مقام کو کہتے ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ محمد عربی جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو اس وقت مدینے کو مدینہ نہیں کہتے تھے بلکہ یثرب کہتے تھے۔ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کا کوئی قبرستان نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں مسلمان نام کے 2-4 رہے ہوں گے، ورنہ صرف یہودی تھے، نصرانی تھے اور آس پاس مشرکین کی بستیاں تھیں۔ حضرات، پھر جب نبی مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مسلمان مائل با اسلام ہونے لگے۔ اسلام لانے والوں میں ایک نمایاں شخصیت حضرت عثمان ابن مظعون کی ہے، جنہوں نے سورہ نحل قرآن مجید کا سورہ نمبر 16 اس کی آیت نمبر 90 کو پڑھ کر اور جان کر مشرب اسلام ہونا فوراً گوارا کیا تھا
اور وہ آیت ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس آیت کو پڑھ کر حضرت عثمان ابن مظعون نے کہا کہ یہ آیت ایسی ہے کہ جس میں پورا نظام اسلام اور حقوق انسانی سمٹ کر آ گیا ہے۔ یہ رسول اللہ کے بے حد وفادار حضرت علی کے عاشق تھے۔ حضرت علی نے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 282 میں ان کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ عثمان ابن مظعون میرے اخی تھے، یعنی میرے بھائی تھے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے عثمان ابن مظعون اس لیے عزیز تھے کہ وہ دنیا کو حقیر سمجھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کا بحیثیت مسلمان پہلا انتقال ہوا۔ یہ مسلمان کی پہلی میت تھی، تو رسول اکرم نے انہیں جب دفن کیا ہے تو کہا ہے کہ آج سے یہ قبرستان جنت البقیع ہے۔ حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا، تو وہ کسی اور عثمان کے نام پر نہیں رکھا تھا، بلکہ انہی عثمان کے نام پر رکھا تھا تاکہ ان کی یاد باقی رہے۔ جنت البقیع میں یوں تو ہزاروں بندگان خدا کی قبریں ہیں، مگر اہم شخصیات میں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر ہے، پھر حضرت علی کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے، اور پھر حضرت ام البنین جناب عباس کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک ہے، پھر حلیمہ سعدیہ کی ہے۔ 9 ازواج رسول کی قبریں ہیں، جیسے حضرت ام سلمہ و حضرت ام حبیبہ۔ حضرت اسماعیل کی قبر ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کی قبر ہے جو صحابی تھے۔ محمد حنفیہ کی قبر ہے۔ عباس ابن عبد المطلب کی قبر ہے جو رسول اللہ کے چچا تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کی قبر جنت المقیع میں ہے۔ عثمان ابن مظعون کی قبر ہے۔ عقیل ابن ابی طالب کی قبر ہے۔ ان قبروں کے ماں سوا جو اہم قبریں ہیں وہ ہمارے دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبور ہیں۔ البتہ زوجہ رسول بنت ابی بکر اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کی قبر جنت البقیع میں نہیں ہے۔ آج سے 94 سال قبل جس دن مزارت مقدسہ جنت البقیع کے منہدم کیے گئے تھے، پوری دنیا انسانیت میں احتجاج ہوا تھا۔ سن 1926 عیسوی میں انڈیا میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ اس وقت خاندان اجتہاد کے چشم و چراغ ذاکر شام غریباں مولانا کلب حسین کبن صاحب طابہ سراہ یعنی ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ کے والد مرحوم نے زبردست احتجاج کیا تھا۔ لکھنؤ کے اس احتجاج میں ہزاروں مسلمان شریک تھے۔ بینر اور تختیوں پر لکھا ہوا تھا آل سعود برباد، اس کے ساتھی ناشاد، چراغ دین محمد روشن باد۔ تب سے لے کے اب تک احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ لکھنؤ میں شہید اسمارک پارک میں طویل عرصے سے خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر مرحوم کی نگرانی میں احتجاج ہوتا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے فرزندگان کی نگرانی میں احتجاج ہو رہا ہے۔ لکھنؤ میں اور بھی دیگر مقامات پر بعض شخصیات جنت البقیع کے تعلق سے محتم بالشان احتجاج کرتی ہیں۔ میرے وطن عزیز میں جلال پور میں جہاں 35,000 شیعہ ایک جگہ بسے ہوئے ہیں، نہایت محتم بالشان طریقے سے میرے محلے کی معروف اور مقبول بطول اکیڈمی کی جانب سے کینڈل مارچ کے ذریعے ہر سال احتجاج ہوتا ہے۔ غرض کی دنیائے شیعت اور دنیائے اسلام میں ہر شہر اور ہر علاقے میں جب سے اب تک احتجاج ہو رہا ہے۔ البتہ نیو یارک میں محترم تقی رضوی صاحب کی نگرانی میں جو احتجاج ہر سال ہوتا ہے وہ اپنی خصوصیات کے اعتبار سے منفرد ہے۔ جناب تقی رضوی صاحب اس حوالے سے سال بھر کام کرتے رہتے ہیں۔ جنت البقیع کے مزارات کی تعمیر کے لیے جو مومن جہاں بھی صحیح کر رہا ہے، ہماری دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد والے محمد علیہ السلام اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے
اور کامیاب و کامران کرے۔ بعض لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ ہمارے 94 ایئرس کے پروٹیسٹ سے اب تک فائدہ کیا ہوا؟ تو اس سوال کے جواب کم سے کم دو تو میں ہی دے سکتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ظالم کے لیے احتجاج سیرت معصومین ہے۔ علامہ طبرسی علیہ الرحمہ نے ایک ضخیم کتاب لکھی ہے جس کا نام ہی ہے احتجاج طبرسی، جو احتجاج طبرسی کے نام سے مشہور ہے، جس میں شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وہ خطبہ بھی ہے جو باغ فتح کے حوالے سے اور اس کے چھن جانے کے بعد دربار خلافت میں جا کے دیا تھا، جو بڑا بست و کشاد کے ساتھ ادبی اور علمی اور آیات الہیہ پر مشتمل شہزادی کونین کا خطبہ ہے۔ اسی طرح مجلس شورا میں حضرت علی نے جو طویل خطبہ بطور احتجاج دیا ہے وہ بھی درج ہے۔ تو احتجاج شیوہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ اور جنت البقیع کے احتجاج کا دوسرا فائدہ جو بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے احتجاج کی دھمک ہے کہ آج گنبد خضرا اور رسول اللہ کا روضہ مبارک انہدام سے محفوظ ہے۔ اگر یہ احتجاج نہ ہوتا، اس پروٹیسٹ کا سلسلہ جاری نہ رہتا، تو حکومت سعودیہ خوفزدہ بھی نہ رہتی اور اب تک خدا نخواستہ روضہ رسول بھی اور گنبد خضرا بھی منہدم کر دیا گیا ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔